بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم سلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فریضہ صلہ رحم پر عمل۔ ہمارے معاشرے میں صلہ رحم جس کی اہمیت دین مبین اسلام میں ہے، ہمارے معاشرے میں اگر نظر کی جائے تو بہت کم اہمیت ہے اس کی، جبکہ اس کے ثواب، جبکہ اس کے فضائل احادیث میں بے شمار موجود ہیں۔ اور صلہ رحم اگر دیکھا جائے تو اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، بہترین اعمال انجام دینا، پیار اور محبت سے ملنا رشتہ داروں سے۔ تو حقیقت میں تو ہم اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں نا، اپنے خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، میں اسے عبادت میں شمار کروں گا، اور معمولی عبادت نہیں، ایک ایسی عظیم عبادت کہ جس کے ثواب کا میں ذکر کروں گا ابھی آپ کے سامنے، کہ بہترین ثواب جس کے لیے اللہ نے قرار دیا، ہم اچھا برتاؤ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی تو حسن ہے دین مبین اسلام کا، کہ وہ گھر کے اندر بھی خیال رکھتا ہے، گھر کے باہر بھی خیال رکھتا ہے۔ ہمارا اتحاد قائم رہے، اجر الہی سامنے آ جاتا ہے کہ آؤ تو تم صحیح میدان میں آؤ، عمل کرو، اجر اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر ہماری دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج اگر ہمیں آپس میں اختلاف نظر آتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم صلہ رحم جیسی عبادت سے محروم ہیں، جبکہ ہمیں اس عبادت کے ذریعے سے اپنے اتحاد کو، اپنی خاندان کو متحد کرنے میں مدد ملتی، لیکن ہم غافل ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، صلہ رحم جیسی عبادت پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ بہترین سلوک انجام دینا چاہیے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، ان کی خیریت پوچھ لیجئے، ان کے ساتھ ملیے تو مسکرائیے، ہنس کر کے مسکرائیے، پوچھئے کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر پریشانی ہے تو میں آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں تو میں مال مہیا کر دوں گا، اگر آپ کو مشورے کی مشکل ہے میں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کو قوت جسمانی کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میرے نوجوان آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ یہی صلہ رحم ہے، ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی عبادت ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ ناظرین محترم سے، ہمارے یہاں معاشرے میں ماحول کیا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس رشتہ دار نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے یہاں گھر پر بھائی کی شادی تھی، یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو ہم بھی جائیں گے، اگر نہیں آیا تھا تو نہیں جائیں گے۔ اگر آیا تھا تو کیا لے کے آیا تھا؟ نوید میں کتنے پیسے لکھوائے تھے؟ جتنا اس نے کیا تھا اتنا کریں گے۔ ہم برابری کرتے ہیں، ہم صلہ رحم انجام نہیں دیتے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ قطع نظر اس نے کیا کیا، آپ اپنے فریضے کو پورا کیجئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد بیمار تھے، وہ عیادت کے لیے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو ہم جائیں گے، اگر نہیں آیا تھا تو ہم نہیں جائیں گے۔ اگر شادی میں آیا تھا، اگر فلاں مراسم میں آیا تھا، اگر فلاں پروگرام میں آیا تھا تو ہم بھی جائیں گے۔ ہم ایک باقاعدہ لکھ کر کے رکھتے ہیں، یہ سامان لائے تھے، اتنا پیسہ دیا تھا، اب ہمیں بھی اتنا ہی سامان دینا ہے اور اتنا ہی پیسہ انہیں دینا ہے۔ تو یہ برابری ہو گئی، یہ صلہ رحم نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں آ سکا تھا کسی وجہ سے، کسی مشکل کی بنا پر، تو ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے، ہم جائیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ انہوں نے انتقام لیا، انہوں نے بدلہ لیا۔ میں مجبوری میں نہیں جا سکا تھا، لیکن یہ صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی نہیں آئے ہمارے پاس، ہم اس کو اس غفلت سے بھی باہر نکالیں۔ نہیں، تم نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا فریضہ ہے، تمہارا فریضہ ہے۔
آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم نکال کر آئیں گے، پہنچیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تم کیا لائے تھے۔ جو ہماری استطاعت ہے، جو ہماری اوقات ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے اعتبار سے تمہیں دیں گے، اور جتنا دیں گے اللہ اس کے 2 برابر ہمیں عطا کرے گا۔ ہم پروردگار کو مد نظر رکھتے ہیں، معاشرے کو مد نظر نہیں رکھتے۔ یہ صلہ رحم، ہمیں اس اعتبار سے سامنے آنا چاہیے، ہمیں برابری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر ہم اس فکر کے اعتبار سے معاشرے میں عمل کریں تو شاید شکوے اور گلے دور ہو جائیں، ورنہ ہم تو شکایت کا ایک لمبا سا رجسٹر رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اچھا فلاں پروگرام میں، فلاں جگہ پر، فلاں وقت میں آپ نہیں شریک ہوئے تو آپ شکایت بھی کریں گے اور آپ میں شریک بھی نہیں ہوئیں گے۔ اگر ہم نے پوچھ لیا کہ آپ آئے نہیں تو آپ بھی تو نہیں آئے تھے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نہیں آ سکے تھے لیکن میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس صلہ رحم کو لے کے چلیں گے، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ثواب اس صلہ رحم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے مرنے میں 3 دن باقی ہیں اور وہ صلہ رحم کے فریضے کو ادا کرے، 3 سال، معذرت چاہتا ہوں، اگر کسی کے مرنے میں 3 سال باقی ہیں اور وہ فریضہ صلہ رحم کو ادا کرے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اللہ اس 3 سال کی عمر کو 33 سال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، نہ جانے کون کون سے نسخے ڈھونڈ ڈالتے ہیں، کیا کیا عمل کر ڈالتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، 3 سال کو اللہ 33 سال میں تبدیل کر دے گا۔ اب اسی اعتبار سے آپ کی عمر جتنی بچی ہے اس کے اعتبار سے آپ حساب کریں۔ یہ بہترین پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ صلہ رحم کرنے والوں کا شہید کے درجے کا ثواب عطا کرے گا، 10 شہید کے، ایک صلہ رحم کرنے والا 10 شہید کے درجے میں جو ثواب ہے اس کے برابر اسے ثواب عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اور اگر صلہ رحم انجام دینے کے لیے کوئی شخص اپنا قدم بڑھاتا ہے، مثلا ہم اپنے گھر میں موجود ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے رشتہ دار کے پاس مشکلات ہے، کھانے پینے کے سامان کم ہے، ہم نے سوچا کہ آج میں نکل کے جاؤں گا مارکیٹ سے، سامان جہاں اپنے لیے خریدوں گا وہیں اپنے رشتہ دار کے لیے بھی خرید کے ان کے گھر پہنچاتے ہوئے پھر اپنے گھر واپس آ جاؤں گا اپنا سامان لے کر کے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے صلہ رحم کرنے کے حوالے سے، تو اللہ اس کے ہر قدم پر توجہ فرمائے ناظرین محترم، اللہ اس کے ہر قدم پر 40,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، 40,000 نیکیاں ہر قدم پر، اور 40,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 40,000 نیکیاں لکھتا ہے اور 40,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم ثواب ہے صلہ رحم کا، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں اور یہ حساب لگا رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، جتنا ہمارے رشتہ دار نے کیا تھا اتنا ہم کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر آسانی سے موت، مشکلات میں موت، مشکل سے جان نکلتی ہے چند لوگوں کی، پیغمبر فرماتے ہیں صلہ رحم کرنے والے کی بڑی آسانی سے جان نکلتی ہے۔ اور اسی کے برعکس ناظرین محترم، اسی کے بالکل برعکس، اگر کسی نے قطع رحم کیا تو جس طرح سے اس کے ثواب ہیں صلہ رحم کے، اسی طرح سے قطع رحم کے عذاب ہیں جس میں وہ گرفتار ہو جائے گا۔ بہت عجیب ہیں یہ باتیں۔ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا قطع رحم کرنے والا۔ عجیب بات ہے، ایسے عظیم عذاب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور ایسے عظیم ثواب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ موت اسے بڑی مشکل سے آئے گی اور روز محشر اس کا حساب و کتاب بڑا سخت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے صلہ رحم نہ کر کے قطع رحم کیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس بہترین
عبادت کو اپنی زندگی میں ہمیں اتار لینا ہوگا۔ ایک اہم مشکل جو ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں اور اس کا راہ حل۔ نوجوان ہمارے معاشرے کے ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اس طرف بڑھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کرنا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ان کے بزرگ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کام میں۔ اور جب میں مثال دوں گا تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ معاشرے میں ایک نوجوان ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے چچا سے اختلاف ہو گیا، والد کا، بھائی بھائی میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ اب والد نے پابندی لگا دی، آج کے بعد سے کوئی چچا کے گھر نہیں جائے گا، آج کے بعد سے ہم سے ان سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، اب ان کے مرنے جینے میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے معاشرے میں، اور بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ خاندان میں بھائی بھائی کے علاوہ خاندان میں چچا سے لڑائی ہوئی ہے، رابطہ ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں جائے گا، بھائی ہم اور چچا ایک ساتھ ہیں اس لیے ہم ان کے مقابلے میں آ جائیں گے، اب کوئی ان سے ملنے کے لیے نہیں جائے گا۔ بھائی بھائی میں اسی طرح ایک شخص کا اختلاف ساری خاندان کو صلہ رحم کرنے سے روک دیتا ہے۔ معاشرہ ہے، اگر آپ ان سے ملے تو پھر ہم سے نہ ملیے گا۔ اس طرح کے ہمارے سامنے راستے پیش کیے۔ اب ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ جو سوال کر سکتا ہے کہ مولانا بتائیے ہم صلہ رحم کریں یا اپنے والد کی بات مانیں یا اپنے چچا کے حکم کی تعمیل کریں؟ بڑے مسائل ہیں۔ یہی دین، ہمارا دین والد محترم کی بات سننے کے لیے تاکید کرتا ہے، اور پھر ہمارا دین صلہ رحم کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اب یہ نوجوان یہاں گرفتار ہو گیا، آپس میں لڑائی چل رہی چچا سے، خاندان میں اختلاف ہے، ہم صلہ رحم نہیں کر سکتے، تو اب ہم یہاں کیا کریں؟ کیسے ان دونوں فریضے کو ادا کریں؟ کیا صلہ رحم کرنے کے لیے اپنے باپ کی مخالفت کریں؟ سامنے آ جائیں، ان کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہمیں دین کے راستے میں کام نہیں کرنے دیتے؟ عظیم مسئلہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں اس نوجوان کو بڑی حکمت سے کام کرنا ہوگا۔ حکمت کیا ہوگی؟ کیونکہ اسے صلہ رحم کے فریضے کو ہر حالت میں انجام دینا ہے، قطع رحم نہیں کر سکتا یہ۔ اچھا، اطاعت والدین کا دیکھیں، اطاعت والدین وہاں تک ہے جہاں احکام اسلامی کی مخالفت نہ ہو۔ اگر والد محترم کہہ رہے ہیں کہ نماز مت پڑھنا آج سے، اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی احکام اسلامی، صلہ رحم مت کرنا آج سے، اطاعت ضروری نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرے نوجوان، میرے ناظرین محترم، بڑے محترمانہ انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے والد کے سامنے اکڑیے گا نہیں۔ اطاعت ضروری نہیں ہے لیکن احترام ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نماز سے منع کریں تو آپ ان کے مخالف، آپ نماز سے منع کرتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ کے کسی کام کو نہیں سنوں گا، آپ کی کسی بات کو نہیں مانوں گا۔ احترام مد نظر ہو۔ احترام مد نظر ہو کیا مطلب؟ ان کے سامنے اس کام کو انجام نہ دیجیے، ہٹ جائیے۔ ٹھیک ہے والد محترم آپ کہہ رہے ہیں، میں خاموش ہو گیا، لیکن آگے بڑھ جائیے۔ یہ نہیں کہ ان کا احترام ختم ہو گیا، ہمیں صلہ رحم انجام نہیں دینا، نہیں، ان کے سامنے نہ کیجیے۔ جب وہ نظروں کے سامنے نہ ہو، چلے جائیے چچا کے یہاں، خیریت پوچھ کے آ جائیے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے تو اسے دور کر دیجیے، اور چچا کے ذریعے سے، دوسرے برادر کے ذریعے سے، خاندان کے دیگر بزرگان کے ذریعے سے مدد طلب کیجیے۔ اس آپس کے اختلاف کو ختم کروائیے، ان کے پاس جائیے، بزرگوں کے سامنے جا کر کے کہ یہ آپس کا اختلاف اچھا نہیں ہے، آپ سامنے آئیے، آ کے اس اختلاف۔ تو نوجوان کا فریضہ یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ والد کا احترام بھی برقرار رکھے، برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دیگر بزرگان کی مدد سے اس اختلاف کو بھی ختم کروائے، اور جو صلہ رحم خاندان میں رکا ہوا تھا، والد کے عدم موجودگی میں جب وہ حاضر نہ ہوں تو اس صلہ رحم کو بھی انجام دے، قطع رحم انجام نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ صلہ رحم انجام دے، پیغمبر کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے گا، اللہ کی جزا کا مستحق ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آئیے اس اہم فریضے کو مل جل کے اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر قائم اور دائم رہیں، رشتہ داروں میں اتحاد برقرار کریں، دوستی برقرار کریں، اور رشتہ داروں کی اتحاد اور دوستی کے ذریعے سے اپنے خاندان میں ایک اسلامی ماحول پیدا کریں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔